الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہماری اس خصوصی درس کتاب التوحید میں۔ اس سے پہلے 4 ایپیسوڈ ہم نے کتاب التوحید کے اوپر آپ احباب کے سامنے پیش کیے تھے۔ باذن اللہ تعالی آج کا جو ہمارا درس ہے یہ باذن اللہ ایک 5واں درس ہوگا کہ جس کے اندر صاحب کتاب محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عنوان قائم کرتے ہوئے کہا کہ باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اس باب میں صاحب کتاب نے کل 3 نص پیش کیے ہیں، 3 دلائل پیش کیے ہیں، کہ جس میں سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث انہوں نے پیش کی ہیں۔ یہ گرچہ کہ درس ہمارا بڑا مختصر ہے لیکن انشاءاللہ تعالی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ صاحب کتاب نے پیش کی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ معزز ناظرین، یہ آیت کریمہ سے صاحب کتاب نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم یہ ذرا غور کریں کہ صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا کہ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ باب صاحب کتاب نے کیوں قائم کیا ہے؟ اس کا جواب محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب التوحید کی جو شرح ہے القول المفید علی کتاب التوحید، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے صاحب کتاب نے اس سے پہلے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر سب سے پہلا فرض یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان توحید کو اختیار کرے۔ جب ایک انسان توحید کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ توحید اختیار کرنے کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک انسان توحید اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اسی لیے اب ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اسی طریقے سے لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی طرف دعوت دے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا، یہ باب قائم کیا، اور بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاتے ہیں، لازم ہے، ضروری ہے کہ لوگوں کی بھی فکر کرتے ہوئے، ہم لوگوں کو بھی نار جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف یعنی توحید کی طرف ہم ان کو دعوت دیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میری پیروی کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بصیرت اور علم کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کو اصل سمجھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی جانب لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر یہی لفظ ہے جو بطور شاہد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر جو بھیجے گئے ہیں، وہ ساروں کو سارے پیغمبروں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے بچانے کی فکر کیے جائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف یعنی توحید کی طرف بلاتا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ کی شرح میں یا تفسیر میں
اہل علم نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دعات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مطلب دائی جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے جو اپنی ذات کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے طرف بلانے والے نہیں ہیں، اپنے خواہشات کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، غیر اللہ کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی آپ دعوت دینے والے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں پر ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے کے بغیر، غیر اللہ کی طرف دعوت دینے کے بغیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کتاب و سنت کی صرف اور صرف اسی کی تعلیم دینی ہے اور اسی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پاٹ اور لا الہ الا اللہ کا سبق ہمیں سب سے پہلے دینے کی ضرورت۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وسبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے۔ اسی سے ایک معلوم ہوا کہ جو بھی دائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک قرار دے رہا ہے۔ جو انسان توحید پرست موحد انسان ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے جو ایک مشرک انسان ہوتا ہے گویا کہ وہ مشرک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وسبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کی دعوت نعوذ باللہ نہیں دیتا۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بتائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا الا بصیرتن، بصیرت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو دعوت دیجئے۔ یہ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے بتایا، اس کی تفسیر کی، کہا کہ علم سے، کہا کہ علم کے بنیاد پہ میں لوگوں کو دعوت توحید دیتا ہوں۔ اور اہل علم نے یہ بھی بیان کیا، کہا کہ تین باتیں اس کے اندر اہل علم نے ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے کہ شرعی علم کے بنیاد پہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ توحید کی دعوت دینے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے توحید اور شرک سے متعلق جتنا ہو سکے علم حاصل کرے اور علم کی بنیاد پر ہی لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو دعوت دے۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا، کہا کہ ایک ہوتا ہے جب انسان دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہے، جو مدعو ہے، اس کی حالت سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں اسی بات کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب کی راستے کی طرف دعوت دیجئے لوگوں کو، بالحکمتی، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو بہترین اور اچھی گفتگو ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اس کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دائی کے اندر یہ تمام اوصاف پائے جانے لازم ہے۔ سب سے پہلی دائی کے اندر یہ شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، وہ اخلاص کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اور دوسرا، مدعوین جو جس کو بلا رہا ہے ان کی حالت سے واقف ہو۔ تیسرا، حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اور چوتھا یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ دائی انسان اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو وہاں پر آزمائش اور مصیبتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، اور ایسے موقع پر وہ دائی انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امت سے صبر کرتے ہوئے دعوت دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعوت اس کی کامیاب رہے گی۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو صاحب کتاب نے ذکر کی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی جو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، صاحب کتاب نے اس کو پیش کیا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے بڑا مشہور ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ انک تاتی قوما من اہل الکتاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بے شک معاذ تم
اہل کتاب ایک قوم کے پاس تم جا رہے ہو دائی بن کر کے، اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی چیز جو تم لوگوں کو بلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف، وہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اسی سے ایک بات معلوم ہوئی، ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ جو بھی دائی سب سے پہلے لوگوں کو بلا رہا ہے کسی چیز کی جانب، ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، توحید کو سب سے پہلے وہ انسان پیش کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان چاہے وہ زمینی سطح پر لوگوں کو کام انجام دے رہا ہے، یا وہ انسان مسجد کے اندر منبر و محراب سے مصلی سے بھی اگر کسی کی دعوت دے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دے گا، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو سب سے پہلے بلائے گا۔ اس کے اندر ایک رد ہے، اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ ان لوگوں کا رد ہے اس حدیث کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ کہ سب سے پہلی چیز اس کی طرف تم لوگوں کو بلائے گے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اب دیکھیے آپ خود اس ترتیب کو لحاظ کرتے ہوئے آپ چلیے اس حدیث کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرما رہے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اور اگر لوگ آپ کی اطاعت کر لیں اس بات پر، مطلب اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، شہادتین کا اقرار کر لیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ جائیں، مسلمان بن جائیں آپ کے ہاتھوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دوسری چیز جس کا حکم آپ لوگوں کو دو گے وہاں پر آپ نے فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ انہیں تعلیم دو، بتاؤ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سب سے پہلی تعلیم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اگر وہ مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، دوسری تعلیم یہ دی جائیں گی، کہا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اور اگر لوگ آپ کی یہ بھی بات مان لیں، 5 وقت نمازیں پڑھنے لگیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً آپ لوگوں کو بتائیے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ زکوٰۃ کا مصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور اسی بستی اسی شہر کے جو غربا مساکین فقیر لوگ ہیں ان کے اوپر یہ زکوٰۃ کی تقسیم کی جائے گی۔ تو اسی سے بات معلوم ہوئی کہ جہاں پر بستی کوئی بھی ہوتی ہے وہاں کے جو مالدار حضرات ہوتے ہیں اور ان کے مال میں جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں، پھر اس کے بعد میں جو اسی شہر اسی بستی کے جو غریب قسم کے لوگ ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، ان کے اوپر یہ مال کی تقسیم کی جائے گی۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اور اگر لوگ یہ بھی آپ کی بات مان لیں، آپ کی اطاعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار سن لو معاذ، ان لوگوں کی زکوٰۃ جب تم لے رہے ہو اس میں سے قیمتی مال کو ہرگز نہ لینا، قیمتی مال کو لینے سے پوری طریقے سے بچے رہنا، اجتناب کرنا۔ ایسے سے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان زکوٰۃ نکالتا ہے اس میں سے قیمتی مال سامنے والا انسان نہیں لے گا جو لینے والا ہے، لیکن اس میں سے جو درمیانی قسم کا جو مال ہوتا ہے وہی مال لے گا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ ایک انسان نعوذ باللہ من ذالک زکوٰۃ جب نکال رہا ہے تو اس کے اندر جو بھی چیز وہ دیتا ہے گھٹیا قسم کا مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ درمیانی قسم کا جو مال ہوتا ہے وہ مال اسے دینا چاہیے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نصیحت اس حدیث کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے فرمایا وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم آپ نے فرمایا کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب کہ اسی لیے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس مظلوم انسان کے بد دعا کے درمیان کوئی آڑ، کوئی اوٹ، کوئی دیوار نہیں۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے قیمتی مالوں کو اگر ان سے وصول کر لیں گے تو یہ ایک معنی میں ایک قسم کا یہ ظلم ہو جائے گا معاذ، اور ایسے موقع پر کوئی انسان اگر بد دعا کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے بد دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، کہا کہ جو انسان ظالم ہے
ایسے ظالم انسان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ انسان جتنا جلد ہو سکے ظلم سے باز آ جائے۔ اگر وہ ظالم انسان کسی انسان پہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی انسان بیچارہ مظلوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے اگر وہ انسان ظالم پر بد دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مظلوم انسان کے بد دعا کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کے اندر ایسے ظالم انسان کو ہلاک اور برباد اور تباہ کر دے گا۔ یہ تو دوسری حدیث رہی۔ ایک تیسری حدیث کہ جو صاحب کتاب نے بہرحال پیش کی ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ جس میں راوی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جب خیبر کی جنگ لڑی جانے والی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے صحابہ کرام سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ کل خیبر کی جنگ لڑی جانے والی ہے، میں ایک ایسے انسان کے ہاتھوں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں ایک بات معلوم ہوئی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے ایک سپہ سالار مقرر کرتے تھے، ایک قائد مقرر کرتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا وہ پورے جیش کا، پوری قوم کا سربراہ ہوتا تھا، اور اس کے ماتحت میں لوگ جنگ لڑتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا کہ کل ایک انسان کو میں جھنڈا دینے والا ہوں، اور اتنی عظیم فضیلت آپ نے بتائی کہ یہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آگے آتا ہے، راوی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یفتح اللہ علی یدی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جنگ ان کے ہاتھوں جتانے والا ہے، فتح و کامرانی ایسے انسان کو ملنے والی ہے۔ تو اس کے بعد میں راوی کہتے ہیں فبات الناس یدوکون لیلتہم، کہ جتنے صحابہ کرام جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ رات بھر سو نہ سکے، یعنی یہی ہر ایک کی تمنا تھی، یہی ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ کون شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل جھنڈا دینے والے ہیں، جس کے ہاتھوں یہ جنگ فتح اور کامرانی میں تبدیل ہونے والی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا مستحق ہونے والا ہے۔ تو یہاں سب کے سب یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جھنڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو دے دیں، اس شخص کو دے دیں۔ تو ایسے موقع پر جب صبح ہوئی، سارے صحابہ سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ایک ہی سوال کیا، آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو کہا یہ گیا کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ان کے آنکھ میں ایک قسم کی تکلیف ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوا بھیجا صحابہ کو، کہا کہ علی کو بلا لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، راوی کہتے ہیں فبصق فی عینیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنکھوں میں اپنا لعاب دہن داخل کیا، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب، اپنا تھوک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھوں میں ڈال دیا، اور جیسے ڈالا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو گئے، اور ایسا ہو گیا گویا کہ کبھی ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جھنڈا تھما دیا، اور آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک، آپ نے فرمایا کہ کہا کہ آپ سپہ سالار ہو، آپ کے ماتحت یہ سارے صحابہ کرام جنگ لڑیں گے، آپ لہٰذا خیبر کے میدان میں چلے جائیے اور بڑے اطمینان کے ساتھ جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کا ادب سکھایا کہ ایک انسان جلد بازی نہ کر دے اور بڑے اطمینان کے ساتھ میں وہاں جنگ کے میدان میں پہنچ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ثم ادعوہم الی الاسلام۔ آپ دیکھیے یہ ساری حدیث میں صاحب کتاب نے یہ ایک جو وجہ شاہد ہے، یہ جو ٹکڑا ہے اس حدیث کا، یہی اصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف دعوت دو، ثم ادعوہم الی الاسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، اور آگے آپ نے فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور آپ فرمائیے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں اپنے حقوق واجب کیے ہیں وہ ساری چیزوں کا آپ ان کے سامنے تفصیل سے بیان کیجئے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتاتے ہوئے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے علی، قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اگر تمہارے ہاتھوں ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو جائے، ایک آدمی بھی توحید پرست بن جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے پہلے آپ کا ان کو یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، اسی سے صاحب کتاب یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان بھی انشاءاللہ اگر ہمارے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور ما فیہا کی ساری نعمتوں سے، دنیا اور ما فیہا کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، آپ نے یہ سرخ اونٹ کیوں استعمال کیا لفظ؟ اسی لیے اہل علم بتاتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر عرب میں سب سے قیمتی سامان اور مال و متاع اگر کوئی تھا وہ اونٹ، اور اونٹ میں بھی سرخ قسم کا اونٹ بڑا قیمتی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک جگہ سرخ اونٹ مل جائے اور ایک جگہ ایک آدمی آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر رہا ہے، ایک آدمی کا آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنا یہ سرخ اونٹوں کے لے جانے سے زیادہ افضل ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان کو جتنا ہو سکے سب سے پہلے وہ دشمنان اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ہمارے سامنے اگر کوئی غیر مسلم ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو اس کی فکر کرتے ہوئے، نار جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہوئے ہم اسے اسلام کی طرف، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگر ہماری دعوت قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فرائض، جو بھی ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بالترتیب آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم تعلیم اس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ ناری جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ صاحب کتاب نے 3 دلائل بہرحال اس مختصر درس میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو درس آج ہم نے سماعت کیا ہے اس کو بہترین انداز میں اور خوب اچھے انداز میں سمجھنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان احادیث کے اندر، اس جو آیت کریمہ کے اندر جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ داعی اسلام بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔